اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق اوان اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی تو ہے تو جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ناظرین، ارطغرل غازی نے کہا تھا کہ سینہ تان کر غلط کو غلط کہو، تاریخ آپ کو باغی تو کہہ سکتی ہے، غلام نہیں۔ اس وقت میرے خیال میں پاکستان میں وہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ لوگ سینہ تان کے غلط کو غلط کہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ جاوید ہاشمی نے سپہ سالار کو پیغام دیا ہے کہ قوم کے سامنے سرنڈر کر دو، قوم کے سامنے سرنڈر ڈھاکہ کے سرنڈر سے زیادہ بے عزتی والا نہیں ہوگا بلکہ کم بے عزتی والا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جاوید ہاشمی، وہی جاوید ہاشمی جسے تاریخی طور پہ باغی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب بھی باغی لکھی ہے اور انہوں نے بہت ساری جماعتوں میں شمولیت رکھی اور بہت ساری جماعتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو اسی بغاوت والے ذہن کی وجہ سے نکال بھی لیا، اور پھر وہ اس وقت کسی جماعت میں شاید نہیں ہے، یا نون لیگ میں آخری طور پہ تھے، لیکن انہیں بھی ٹکٹ نہیں ملا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ عمران کے کسی وقت ساتھی بھی رہے، لیکن اس کے بعد عمران خان سے علیحدہ ہو گئے۔ لیکن اب وہ کچھ عرصے سے عمران خان صاحب کی پالیسیز کی 100% حمایت کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس پالیسی کی کہ جب وہ سپاہ کو کہتے ہیں، سپہ سالار کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں اور قوم کو اپنا کام کر دیں، فوج بھی میری، ریاست بھی میری، اور آپ جنہوں نے چند مہینوں کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے یار ٹھہرنا نہیں ہے، اس لیے آپ اپنا کام کیجئے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے۔ ہم اسی لیے دنیا میں کمزور ہیں، اسی لیے دنیا میں مقروض ہیں، اسی لیے دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، ہمارے پاسپورٹ کی، ہمارے سبز جھنڈے کی عزت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے اقدامات کی وجہ سے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے جو پشاور میں جلسہ کیا، انہوں نے اور ان کے باقی وہاں مفتی صاحب نے اور باقی جو ان کے مقررین تھے، بڑی سخت تقریریں کی ہیں۔ فضل الرحمان نے کہا کہ آپ نے 90,000 فوجیوں کو سرنڈر کروا کے ہماری ناک کٹوا دی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس سے پہلے KPK کے جو وہ جنہیں یہ پہلے غدار کہتے تھے، اور پھر ان سے عمران خان کو ہٹانے کے لیے ان سے ہٹا کے تو پھر ساتھ ملایا اور نواز اور شہباز اور زرداری کی حکومت بنوائی، اور ان کی حمایت بھی PDM کی کروائی، سرخ ٹوپیوں والے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے تو تمہاری پتلونیں اتاری تھیں، ہم تمہاری چمڑی اتاریں گے۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، یہ بالکل استعمال نہیں ہونے چاہیے اپنے ان باعزت اداروں کے حوالے سے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ کل انہیں غدار کہتے تھے، پھر آج انہیں اپنے ساتھ ملا کے ان سے اسمبلی میں ان کے لیے کام کروایا، ان کے لیے ووٹ لیے، ان کو ساتھ بٹھایا، اور پھر یہ آپ کو پتہ ہے ترنول تک اسلام آباد میں آ کے یہاں پہ انہوں نے جلسے بھی کیے، اور پورے انتظام کے ساتھ، پورے کر و فر کے ساتھ جلسے ہوئے، جس میں انہوں نے چمڑی اور وردی والی بات جو کی تھی۔ ناظرین، جو اس وقت کی صورتحال ہے بلوچستان میں، بہت سارے علاقوں میں، بالخصوص چمن میں ہزاروں لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لمبی ایک وہاں کی ان کی سٹرائک اور احتجاج چل رہا ہے۔ کسان ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ احتجاج پہ سڑکوں میں بیٹھا ہے، اور اپنی گندم، اس بیچارے کی جو گندم ہے وہ کھیت کھلیان میں پڑی سڑ رہی ہے، اور اس سے گندم کوئی خریدنے والا موجود کوئی نہیں ہے۔ وہاں کی وزیر اعلیٰ جو ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ ہے، باجی ٹک ٹاکر، اس کو اپنی ٹک ٹاک سے فرصت نہیں ہے، اور اس کو ابا جی کے ساتھ مل کے تو تندوروں میں گھوم گھوم کے روٹی 16 روپے کی کہیں ملتی ہوئی نظر آتی ہو، اور پھر وہ وہاں پہ بھی ٹک ٹاک بناتی ہیں، اور پھر فخر سے کہتی ہیں کہ ٹک ٹاک میں اس لیے بناتی ہوں، میں تو بڑا کام کرتی ہوں، میں باہر نکلتی ہوں۔ اور ان کے جو ساتھ لفافی صحافی ہوتے ہیں اور ان کی جو چولی چک ساتھ ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں یہ باجی تو بڑی سادی سیدھا سادے سے 700-800 روپے والا سوٹ پہنتی ہیں، اور بھی یہ عوام میں چلی جاتی ہیں، تو باقی بھی ہمت کر کے تو عوام میں نکلے۔ بہرحال اس ٹک ٹاکر کو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں ہڑتالی وکلاء کے ساتھ بات کریں، پنجاب میں ہڑتالی کسانوں کے ساتھ بات کریں، اور وطن عزیز
کی بہتری کے لیے کوئی ایک سٹیپ بھی لے سکیں، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسی کی بیٹی ہے جس نے 80 کی دہائی میں ایک جنرل کی گود میں بیٹھ کے صوبے سے صوبائی وزارت لے کے پھر وزیر اعلیٰ بھی بنے، اور اس کے بعد وزیر اعظم بنتے گئے، اور ہر بار یہ لڑائی کر کے گھر جاتے رہے، کرپشن کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، اپنے اقتدار اور اختیار کو غلط استعمال کرتے تھے، اس لیے گھر جانا پڑتا تھا۔ دو ہی کام ان کے تھے، کرپشن اور اپنے طاقت کا غلط استعمال، اپنے اختیارات کا غلط استعمال۔ اور تقریباً 30-35 سال بعد ان کی صاحبزادی اسی انداز میں ایک اور جرنیل کی خوشامد کر کے، جوتیاں چاٹ کے، کیونکہ انہوں نے محترمہ نے یہ کہا تھا، ٹک ٹاکر باجی جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے وہ راستہ آتا ہے لیکن اس کے لیے بوٹ چاٹنے پڑتے، اس کے لیے بوٹ پالش کرنا پڑتی ہے۔ پھر وہ ٹک ٹاکر باجی نے یہ کیا کہ انہوں نے بوٹ چاٹنا اور بوٹ پالش کرنا سیکھ لیا، اور پھر انہیں وزارت اعلیٰ، جو الیکشن خود بھی آ رہی ہوئی تھی پنجاب میں، وہ بری طرح سے ان کی جماعت آ رہی ہوئی تھی، اور انہیں وہ وزارت اعلیٰ مل گئی، لیکن اس صوبے کے لوگوں سے ان کا کوئی لینا دینا کوئی نہیں، صوبے کے مسائل سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں، اس صوبے کے وسائل سے ان کا لینا دینا ہے، اس وطن کے وسائل سے ان کا ضرور لینا دینا ہے، صرف لینا ہے اور دینا جا کے لندن کے اپارٹمنٹس کے لیے۔ ناظرین، کشمیر میں اس وقت مکمل لاک ڈاؤن ہے، اور وہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ کسی سرکاری افسر کی گاڑی الٹ دی گئی اور اس کی وردی اتار کے یا قمیض شلوار اتار کے انہوں نے چوک چوراہے میں ٹانگ دی۔ بڑی توہین آمیز بات ہے، یہ وقت نہیں آنا چاہیے، لیکن وہاں تو ایسے اعلانات ہو رہے ہیں۔ کل وہاں اعلانات ہوتے رہے کہ لوگوں سے کہا گیا کہ مکمل شٹر ڈاؤن، لاک ڈاؤن، اور پہیہ جام ہوگا، اور اپنے لیے آپ کھانے پینے کا سامان رکھ لیں۔ تو وہ اس کے بعد آج صورتحال یہ ہے کہ پورا کشمیر مکمل شٹر ڈاؤن ہے اور پہیہ جام ہے، لیکن دوسری طرف میڈیا کو پابندی لگائی ہے۔ صرف سوشل میڈیا ہے جو وہ خبر دکھاتا ہے، باقی کسی اور میڈیا کو خبر دکھانے کی جرت نہیں ہے۔ ناظرین، ان چیزوں کو سیریس لینا چاہیے، ان معاملات کو سیریس لینا چاہیے۔ کیا صورتحال تھی بنگال میں؟ یہی صورتحال تھی کہ آپ پبلک ایٹ لارج کی بات نہیں سنتے تھے، عوام الناس کی بات نہیں سنتے تھے، اکثریت جس جماعت کی تھی اس کی بات آپ نہیں سنتے تھے، بات کرنے کے لیے آپ تیار نہیں تھے۔ آپ نے ان کو مارا ماری شروع کی، مارا ماری کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ آپ نے مارا اور وہ آپ سے الگ ہو گئے۔ علی امین گنڈا پور، انہوں نے کچھ دبنگ اعلانات کیے ہیں۔ آج انہوں نے اپنے صوبے میں اپنی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے جو کچھ ایک روڈ میپ دیا، وہ اس پہ میں مختصر سے لفظوں میں انہوں نے جو کچھ کہا میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے عمران خان کے نام پہ یہ حکومت پی ٹی آئی کو ملی، اور پی ٹی آئی نے مجھے یہاں پہ نامزد کیا اور منتخب کیا۔ میں اس اختیار اور اس اقتدار کو صوبے کے عوام اور وطن کے عوام کے لیے استعمال کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ رشوت دینے والا جہنمی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ ضرور سنو۔ اب وہ مونچھوں والا بندہ ہے، زلفوں والا بندہ ہے، وہ کیا ہے، وہ اس کا ماضی کیا تھا اس کو چھوڑو۔ جو اس وقت وہ بات کر رہا ہے، وہ جو تبدیلی لانا چاہ رہا ہے، جو وہ ریاست اپنی بنانا چاہ رہا ہے، اس صوبے کو جس انداز سے وہ چلانا چاہ رہا ہے، ریاست مدینہ جو عمران خان صاحب کا کانسیپٹ ہے اس کے مطابق، تو اس نے کہا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، انہوں نے کہا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور جو سرکاری ادارے ہیں، جو ٹھیکے ہیں، معاملات ہیں، اس میں اگر ہمیں پتہ چلے گا، شکایت آئے گی کہ فلاں نے رشوت لی ہے اور فلاں نے رشوت دی ہے، تو وہ دونوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور ان کا کہ اب لوگ پھر سفارشیں، ترلے، منتیں، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے، لوگ منتیں ترلے شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں پھر وہ لوگ کہ جو رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، کہ وہ یہ سمجھیں کہ ان کو کسی طور پہ چھوٹ دی جائے گی۔ ان کا میں اب کوئی معطلی نہیں ہوگی، ٹرمینیشن ہوگی، اور ان لوگوں کو سرکاری نوکریوں پہ کام کرنے کی اجازت نہیں رہے گی کہ جو اس وطن کے خلاف جاتے ہیں۔
پھر انہوں نے لیز کے حوالے سے بڑی زبردست بات کی. ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ جو ہمارا خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے، منرل کے حساب سے، کوئلے کے حساب سے، پتھروں کے حساب سے، قیمتی پتھر جو ہیں وہ، اور پھر بے شمار اور معدنیات ہیں، وہ پھر گیس ہے اور پھر پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں، وہ وہاں سے جو تیل نکلتا ہے. اللہ رب العزت نے اس صوبے کو بے پناہ خوبیوں سے نوازا ہے. اس حوالے سے بڑا زبردست انہوں نے آج اعلان کیا. ان کا جو لیز ہے، اب یہ ہے کہ وہ لیز جن لوگوں نے لی ہے، اگر وہ اس لیز سے فائدہ نہیں اٹھاتے وطن کے لیے اور ٹیکس نہیں دیتے، لیز لے کے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس پہ کام نہیں کرتے، سوئے رہتے ہیں، لیکن ٹیکس جو سرکار کا بنتا ہے مختلف ہیلے بہانے سے اس سے بچتے رہتے ہیں، کوئی رشوت دے کے، کوئی سفارش سے، کوئی مقدمات کے ذریعے سے، ان لوگوں کی لیزیں ساری انہوں نے کہا کہ منسوخ کرنا شروع کر دی ہم نے، اور وہ ساری لیزیں ہم منسوخ کر دیں گے. اور ان لوگوں کو، چاہے وہ لوکل ہیں یا پھر باہر کے لوگ آ کے بے شک اس پہ کام کریں، کہ جو ٹیکس دے گا، جو کام کرے گا، جو لیز لے گا وہ کام کرے گا تو وہ کچھ کمائے گا تو سرکار کو بھی دے گا، ریاست کو بھی دے گا. انہوں نے کہا کہ اب وہ لیز اس کو دی جائے گی کوئی جو کام کرے گا، جو لیز کو فائدہ بخش بنائے گا، خود بھی کمائے گا اور وطن کے لیے بھی کمائے گا. علی امین گنڈاپور نے لوگوں سے کہا کہ اب میں آپ کو کلاس 4 کی نوکری دے دوں، میں جبر کر کے اس اپنے جو صوبہ ہے اس کے بجٹ پہ بوجھ ڈال کے آپ کو کلاس 4 کی ملازمت دے دوں، کوئی فلانی بھرتی ہو گیا، کوئی ادھر بھرتی ہو. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مجھ سے قرضے لیں، آپ ریاست سے قرضے لیں، صوبے سے قرضے لیں، اور میں آپ کو گرانٹ بھی دوں گا. ان کا کہ غریب کا اس حوالے سے بہت زیادہ خیال رکھا جائے گا کہ آپ قرضہ لیجئے، آپ گرانٹ لیجئے، چھوٹا چھوٹا کاروبار کریں. انہوں نے کہا، مثال دیا ہے، انہوں نے کہا کہ 2 آپ گائیں رکھ لیں، دودھ کا کیا ریٹ ہے، آپ دودھ والی 2 گائیں آپ نے رکھی ہوں. اور اسی طرح سے انہوں نے بات کی کہ آپ مرغیاں پالیں، آپ انڈے. یہ وہ کام ہے جس پہ لوگ اس سے پہلے مذاق کرتے تھے، لیکن جب کرونا والی وبا آئی تو پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے. انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے کام کریں اور ہم سے پیسے لیں، اور پیسے لے کے اس پہ کاروبار کریں، اور جو پیسے لے کے کام نہیں کرے گا اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو بھی جیل میں بھیجا جائے گا، کیونکہ پیسے ریاست کے پیسے ہوں گے اور پیسے آپ کو کاروبار کرنے کے لیے دیے جائیں گے. آپ اس سے اپنا رزق کمائیں، اپنے بال بچوں کا رزق کمائیں، اور ریاست کو قرض وہ تھوڑا تھوڑا جو جس انداز سے بھی آپ کمائی کر سکتے ہیں. جو نہیں واپس کر سکتا اس کے لیے اور طرح سے معاملات ہیں. جو غریب بہت غربت میں پھنسا ہوا ہے، لیکن آپ کام کریں گے، آپ اپنے لیے باعزت روزگار کمائیں تو آپ ترقی کر سکتے ہیں. علی امین گنڈاپور کے آج کی جو باتیں تھیں وہ تو ایک عالم دین کی طرح سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت، انہوں نے کہا تجارت اور کاروبار کرنا یہ سنت نبوی ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، صحابہ اکرام کی، خلفاء راشدین کی یہ سنت ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے اللہ رب العزت بھی راضی ہوتے ہیں اور یہ بابرکت کاروبار بھی ہے، اور آپ کام کریں. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جو بندے جو سرکاری نوکریوں پہ بیٹھے ہیں، سرکاری لیزز پہ بیٹھے ہیں، اور کسی بھی اور حوالے سے کوئی بھی ان کے ٹھیکے ہیں، جو کام نہیں کرتے، جو ٹیکس نہیں دیتے، ان کو کام کرنا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا، نہیں تو پھر اپنی اس لیز سے، اپنی اس نوکری سے جانا پڑے گا، ہاتھ دھونا پڑے گا. ناظرین، فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلسطین کو آسانیاں عطا فرمائے. مشکلات میں گھرا ہوا ہمارا فلسطینی بھائی ہے، اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ آزاد مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز ادا کریں. انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا. پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد.